بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 16B۔ اس کی پریکٹس کریں گے ہم سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 اور 2۔ ہاں، سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 اور 2۔ تجوید ٹپ نمبر 16 کو یاد رکھیے کہ عربی زبان میں منہ کے 3 حصے استعمال ہوتے ہیں: ہونٹ، زبان اور حلق۔ یہ 3 حصے ہیں جو اس میں پڑھنے میں استعمال ہوتے ہیں: ہونٹ، زبان اور حلق۔ یعنی تینوں کو ہم جانتے ہیں، تینوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پڑھنے سے پہلے ان تینوں حصوں کو حرکت دینے کی تیاری کیجیے اصلی طرح، یعنی جیسے ہم کہیں کہ وارم اپ کیجیے، ایکسرسائز کیجیے اس کی۔ جیسے ما با ہم نے کیا پیچھے ہونٹوں کے اوپر، تو اسی طرح جیسے واو ہے، واو وا کے اوپر مشق کرنی ہے تو وا کے اوپر گول ہونٹ ہونے چاہیے، پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وا ہے نا، وا پھر کھلا ہوتا ہے، منہ کو ٹائٹ کر کے یعنی گول کر کے پھر کھول دینا، وا ہے نا۔ اسی طرح اعوذ، یعنی اس کے اوپر ہم زا جو ہے ہونٹ کو پیش کو پڑھ سکتے ہیں بنا گول کیے بھی، لیکن اچھی طرح جب ہم مشق کر رہے ہوں تو اعوذ نعبد ہے نا، نعبد پورا ہونٹ کو بالکل اعبد نعبد، کافی سارے الفاظ ہیں۔ سورۃ الکافرون میں جو ہے واو مدہ والے الفاظ بہت سارے ہیں، پیش والے الفاظ تو اس میں اچھی طرح سے مشق ہو سکتی ہے، اچھی طرح مشق ہو سکتی ہے۔ قل جو ہے خل نہیں ہوگا، خل، ٹھیک ہے، خل سے بچائیں ہم اس کو، 2 الفاظ سے 2 حروف سے بچائیں، ایک خل سے اور اس کل سے ہے نا، اس کل سے بھی بچائیں۔ یہ کل جو ہے اس کا مطلب ہے کھا، اور یہ قل جو ہے جب قاف سے پڑھیں گے ہم، بڑے قاف سے، موٹے قاف سے اونچا ہے، قل اس کا مطلب ہے کہو یا کہہ دیجئے، ہاں کہہ دیجئے یا کہو۔ چلیے دہرائیے ذرا 3 بار اس کو، قل 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 قل۔ ہاں، زبان جو ہے بالکل پیچھے والی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس میں حمزہ ظاہر ہونا چاہیے، رو پہ مدہ ہے، یعنی یہ واو مدہ ہے، زو پہ جو ہے ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ چلیے اعوذ جتنی مشق کریں گے اتنا اور آسان بہتر ہوتا جائے گا۔ اعوذ اعوذ۔ اب ہے اس میں پھر سے بی، ربی، ربی نہیں سیدھے پڑھنا ہے، ربی، ہاں ربی سیدھے نہیں پڑھنا، بے اور ربی، اور را جو اس میں موٹا ہے، پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ہاں بے اور ربی، بے اور ربی، بے اور ربی۔ اب جو ہے اگلا سٹیپ، جیسے الفلق، فلق میں جو ہے آف کے اوپر قلقلہ ہوگا، اس میں زیر نہیں پڑی جائے گی، ہاں اس میں جو ہے رب الفلق، ہاں آف جو ہے فلق،
جیسے آواز اپنے گلے کے اندرونی حصے سے ٹکرا رہی ہے نا، ویسے لگنا چاہیے. برب الفلق، فلق، جیسے واپس آواز آ رہی ہے. برب الفلق. ہاں پوری آیت کھولیں گے. قل قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. اب ہے نیکسٹ من شر ما خلق. اب اس میں جو ہے من جو ہے یہاں پہ من، اب نون کو چھپایا جائے گا. یہاں پہ من نون کو ناک میں روکا جائے گا، اس کے اوپر غنہ ہوگا، یعنی اس کو ہم اخفا کہتے ہیں. من شر، شر، ٹھیک ہے. را کو یہاں پہ باریک پڑا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. زیر والے جتنے بھی را ہیں سب باریک ہوتے ہیں، پیش والے پر ہوتے ہیں اور زبر والے پر یعنی موٹا. چلیے من شر، پھر سے من شر، ماشاء اللہ. ایک بار اور من شر. ہاں تشدید والی راہ جو ہے 2 بار شر ہے نا، شر. ہاں بالکل. ما، اب یہاں پہ دیکھیں ما جو ہے اس کے اوپر مدہ ہے، یعنی یہ مدہ ہے الف مدہ، یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. اور خلق یہاں پہ بھی قلقلہ رکتے وقت قاف جو ہے اس میں زبر جو ہے نہیں پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ زبر نہیں پڑی جائے گی، اس کو سکون لگا دیا جائے گا پڑھتے ہوئے. چلیے ما خلق، ما خلق، خا بھی پورا. ما خلق، لق، جیسے آواز واپس آ رہی ہو بس اس انداز میں ٹکرا رہی ہو. چلیے پوری آیت کو لیں گے. من شر ما خلق، من پھر نہیں، پھر من گنہ نون یہی چھپنا چاہیے. من شر ما خلق، خلق. من شر ما خلق، ماشاء اللہ. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.